السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹر آن لائن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب کاظمی۔ آج ہم جس ایشو پہ بات کریں گے وہ ہے عائشہ اکرام کا۔ عائشہ اکرام جو ایک ٹک ٹاکر ہیں، ان کی ویڈیو وائرل ہوئی اور پاکستانی عوام نے لاہوریوں کو بہت برا بلا بھی کہا۔ 14 اگست کے دن جو ان کے ساتھ حادثہ پیش آیا، ایک ہائپ کریٹ ہوئی اور اس کے بعد اب جو ہے ان کو ہی گلٹی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج اسپیشل ہم نے سعدیہ خان کو جو ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے، کیونکہ ایک فیمیل ہیں اور عرصہ دراز سے جو ہے رپورٹنگ کر رہی ہیں اور اس سے بیشتر کافی ہجوم جو ہیں یہ فیس بھی کر چکی ہیں۔ السلام علیکم سعدیہ۔ سب سے پہلے بہت زیادہ شکریہ آپ کا، آج ہمارے پروگرام میں آپ آئیں۔ اچھا سعدیہ، بتائیے گا کہ آپ اس واقعے کو جو 14 اگست کو ہوا، ایک ویڈیو لیک ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے تقریباً 17 اگست کو، تو کیسے آپ نے اس واقعے کو بینگ اے جرنلسٹ لیا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اچھا زہیب، سب سے پہلے تو ہم اس چیز کی مذمت کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو، وہ چاہے کسی آفس میں کام کرنے والی ہو، ٹک ٹاکر ہو یا کوئی بھی خاتون ہو، اس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں سوسائٹی کی۔ آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں پر اتنا ڈسپلن نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، اور خاص کر اس کیٹیگری کی بات کریں جو آپ نے مینار پاکستان پہ دیکھی یا جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ تو اس چیز کو بالکل بھول چکے ہیں۔ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہاں یہ واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے صرف ایک لڑکی کا امیج نہیں، پورے پاکستان کا امیج، پورے ہمارے جو مرد ہیں، ایون کہ میرے بھائی ہیں، میرا باپ ہے، سب کا امیج بہت زیادہ خراب ہوا۔ سب کو ہم ایک ہی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ بھی باہر جا کے یہی حرکات کرتے ہوں گے۔ میں بینگ اے جرنلسٹ کام کر رہی ہوں تقریباً کوئی 8 سال سے۔ آپ کو پتا ہم نے جلسے کیے، جلوس کور کیے، ریلیاں ہم کور کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ کریٹیسائز اگر کہیں پہ جرنلسٹ ہوتا ہے تو وہ کسی پولیٹیکل گیدرنگ میں ہوتا ہے۔ کسی آپ جلسے میں چلے جائیں، آپ کسی کے حق میں بات کریں گے تو آپ کو گالیاں پڑیں گی، آپ کسی کے حق میں بولیں گے تو آپ کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے، ہجوم آپ پر اٹیک کرتا ہے۔ یہ بات ایک جینوئن بات ہے، کیونکہ میں نے یہ چیزیں فیس کی جب میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ کور کرنے کے لیے گئی اور میرا بیپر تھا۔ اس دوران پوچھا جا رہا تھا کہ کس طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کس طرح کا ہجوم ہے، تو بس میرے الفاظ یہ تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلسے کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اس طرح کی گیدرنگ نہیں ہے جس طرح کا کہا جا رہا تھا۔ اچھا سعدیہ، یہاں پہ میں آپ کی بات جو ہے وہ کاٹوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کافی زیادہ گیدرنگ اور جلسے جو ہیں وہ اٹینڈ کیے، تو گیدرنگ میں آپ کو کافی دفعہ جو ہے بیشتر عوام ایسی فیس کرنے کو ملی ہوگی، ایسا ہجوم ملا ہوگا جہاں پہ بہت زیادہ ہلڑ بازی یا نوجوان طبقہ یا ان پڑھ طبقہ یا تہذیب یافتہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نہیں آتے۔ موسٹلی جلسوں میں، ایسے گیدرنگ میں کافی زیادہ لوگ ایسے آتے ہیں جو ان پڑھ یا رورل ایریا سے آتے ہیں، تو ان کو آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا تو آپ نے کیسے فیس کیا؟ زہیب یہی بتا رہی ہوں کہ میں لائیو بیپر میں تھی، تو وہ جو لوگ تھے وہ بیسیکلی پٹھان تھے، وہ دوسرے علاقوں سے ٹریول کر کے آئے ہوئے تھے، لاہور کے لوگ نکلے نہیں تھے، اور میں نے بیپر میں بتایا کہ ابھی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے جتنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ گیدرنگ ہوگی۔ تو مجھے باقاعدہ طور پر دھکے دیے گئے، مجھے گالیاں دی گئیں اور مجھے کہا گیا کہ یہ بک گئی ہے، یہ گندی ہے اور اس خاتون نے جھوٹ بولا ہے، اس کو یہاں سے نکال دو۔ لیکن میں لائیو میں تھی، مجھے اپنا کرائٹیریا، اپنا وہ ایک دائرہ جو ہوتا ہے نا، آپ بینگ اے جرنلسٹ، وہ معلوم تھا، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم نے ریلیاں، احتجاج یا گیدرنگ کور کی اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہونے لگی ہے، تو لوگوں کو مجھ سے تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے بینگ اے میڈیا پرسن۔ دوسرا کہ آپ روڈ رہیں، ٹھیک ہے، آپ خود سے جواب دیں تاکہ جو گیدرنگ ہے ان کو موقع نہ ملے آپ سے بدتمیزی کرنے کا یا آپ کو کچھ بھی کہنے کا۔ اچھا سعدیہ، میں یہ جاننا چاہوں گا، اگر یہ ایک ٹک ٹاکر تھیں، انہوں نے اگر یہ ایسا ایک خود سے انوائٹ کیا لوگوں کو وہاں پہ بلانے کے لیے، ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، جس ایک ویڈیو بیان میں وہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، اور ایک ویڈیو ایسی وائرل ہوتی ہے اسی کے ریمبو کے موبائل سے جس میں وہ اس کو حق کر رہا ہے اور وہ نازیبہ حرکات جو ہیں وہ کر رہا ہے۔ کافی زیادہ ویڈیوز پولیس کے پاس اس طرح کی موجود ہیں، تو آپ کیا کہیں گی اس خاتون کے بارے میں جس کو ایک ہائپ کریٹ کر کے ایک جو ہے وہ ایک کریٹ کی گئی کہ یہ معصوم خاتون ہے، اور اب جو ہے ان کے خلاف ایک اپلیکیشن بھی دائر کی گئی ہے تھانہ لاری اڈا پہ ایک شہری کی جانب سے کہ انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا؟ اچھا زہیب، کسی کی ذاتی زندگی کو ہم اس طرح سے ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن جب آپ نے پاکستان کا امیج، ہمارے مرد، ہماری سب چیزوں کو، ہمارے قانون کو، ہماری سیاست کو ڈسکس کیا ہے یا اس چیز میں انوالو کیا ہے، تو بینگ اے سٹیزن یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں وہ سب چیزیں ڈسکس کروں اور چیزیں وہ جو ہیں وہ سب کے سامنے آنی چاہیے۔ 14 اگست کو یہ واقعہ ہوا، پولیس نے ایکشن لیا،
خاتون نے بات کرنے سے FIR درج کروانے سے انکار کیا. 17 اگست کو اگر کہیں میڈیا پہ یہ ویڈیو لیک ہوتی ہے تو اس پر جو ہے ایک طوفان برپا ہوتا ہے, میڈیا میں بھی رپورٹ ہوتا ہے, پولیس جو ہے وہ بھی ایکشن میں آتی ہے. تو اس سارے جو بھی حالات ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ سزا جو ہے میرے خیال میں وہ پولیس والوں کو ملی ہے. میں تھوڑا سا ان کو فیور اس لیے دیتی ہوں کہ آپ کو وہ کہیں بھی وہ اس طرح سے سیکیورٹی نہیں دے سکتے. اگر میں کہیں باہر نکلتی ہوں تو یہ پولیس کا کام نہیں ہے کہ مجھے کسی پارک میں, کسی گھر میں, کسی اسٹوڈیو میں یا کسی کام والی جگہ پہ سیکیورٹی دیں. ہاں, قانون پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ہمارے جو قوانین بناتے ہیں ان کا کام ہے. تو اس سے بہت زیادہ امیج خراب ہوا اور میں بیسیکلی ان کے گھر بھی گئی اور میں نے سب چیزیں دیکھی ہیں. جب میں اس گھر میں گئی ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ والدین سے لے کر بہن بھائیوں تک کسی کو معلوم نہیں کہ ٹک ٹاک کوئی ایپ ہوتی ہے یا بچی جو ہے وہ ٹک ٹاک استعمال کرتی ہے. ایون کہ والدہ نے یہ کہا ہے کہ پورا علاقہ نہیں جانتا کہ عائشہ کون سے والی ہے یا کسی لڑکی کو نہیں پہچانتے ہوں گے. اور والدہ کو نہیں پتا کہ کس کیٹیگری کی ویڈیو وہ ریمبو کے ساتھ بنا رہی تھی اور کس کیٹیگری کا جو مواد ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ریمبو صاحب جو ہیں وہ بھائی بن گئے اور اس پر جو جھوٹ بولا گیا, جو چیزیں کریٹ کی گئیں. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ مین فیکٹر جو سب چیزیں کریٹ کرنے گئے وہ ریمبو ہے جو وہاں اس کو لے کر گیا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ وہاں پر سیکیور نہیں کر سکتے, آپ چیزیں ہینڈل نہیں کر سکتے تو آپ کو ایک خاتون کو لے کے نہیں جانا چاہیے تھا. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو یہ بھی آپ ایک نقطہ یہ دیکھیں کہ 14 اگست کو یہ واقعہ ہوتا ہے, خاتون تھانے جاتی ہے, وہ کوئی کارروائی نہیں چاہتی. نیکسٹ ڈے وہ انسٹاگرام پر, فیس بک پر, ٹک ٹاک پر اپنی تصویریں اور ساری پوسٹ جو ہے وہ شیئر کری جس میں ایسا محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. اب ایشو یہ ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ رپورٹ ہونا شروع ہوا تو اگر یہ رپورٹ نہ ہوتا تو پلاننگ یہ تھی PR شپ حاصل کرنے کے لیے آپ انہی لوگوں نے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے. آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے یہ 14 اگست کو واقعہ ہوا اور اس کی جانب سے پولیس کارروائی جو ہے وہ نہیں کی گئی خاتون کی جانب سے, پھر جو ہے 17 اگست کو یہ واقعہ جو ہے ایک ویب چینل کے ایک ہوسٹ جو ہیں شامی, یاسر شامی, وہ ایز اینکر وہاں پہ جاتے ہیں, اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں. اقرار الحسن ایک بہت بڑا نام ہے جرنلزم میں جن کی میں بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتا ہوں. وہ آتے ہیں وہاں پر, جیسے بھی ان کو بلایا گیا, ان کو ڈبل کراس کیا گیا واٹ ایور, تو وہ آ کر ان کا انٹرویو کرتے ہیں. اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے سوشل میڈیا پر زیادہ ہائپ لیتا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ذمہ داری کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس کا انٹرویو کر رہے ہیں اور کیا اس کے ایفیکٹس کیا ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا پاسٹ کیا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری تھا. جی بالکل, اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری تھا, لیکن جو فیکٹ اینڈ فگر ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ریمبو لڑکا ہے بیسیکلی وہ آئی تھنک سو سرعام ٹیم کے ساتھ پہلے کہیں کام کر چکا تھا. اس نے ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ کہیں شیئر کی ہیں کسی گروپ میں جس پہ ان کو یہ انسسٹ کیا گیا ہے ریمبو کے مطابق کہ جن کو کہا گیا ہے کہ آپ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. اور اس لیے 14 اگست سے 15, 16 اور 17 اگست کا جو ہے وہ گیپ دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے 17 اگست کو یہ اپلوڈ کیا. اگر یہ چیزیں قانونی کارروائی نہ ہوتی, یہ میڈیا پہ نہیں آتا, تو یہی ویڈیوز جو ہیں وہ PR شپ کے لیے مختلف ویب چینل پہ, مختلف ٹک ٹاکس جو ویڈیو ہیں ان پہ شیئر کی جانی تھی اور بتایا جانا تھا کہ عائشہ صاحبہ جو ہیں وہ ایک اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جب مینار پاکستان پہ پہنچی تو ہجوم نے ان کو گھیر لیا, بڑی مشکل سے وہ وہاں سے نکلی ہیں. تو یہ بیسیکلی اسٹنٹ ہوتے ہیں جو آپ کریٹ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو پھر آپ دیکھیں کہ 10,000 سے ایک دن کے درمیان آپ 1 لاکھ تک جو ویورشپ ہے وہاں پر پہنچ گئے. تو اس کا مطلب یہ تھا بہائنڈ دا سین چاہے آپ کو لوگ نیگیٹیوٹی میں دیکھ رہے ہیں, پازیٹیوٹی میں دیکھ رہے ہیں, لیکن اس میں سین یہ تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو PR ملے. اور یہ بہت سے لوگ پلان کرتے ہیں. ہاں, ان کا پلان تھوڑا سا الٹا ہو گیا کہ وہاں چیزیں جو ہیں وہ میں نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر بات کی جائے گی خاص طور پر انتظامیہ کی جانب سے, اگر انہوں نے ایکشن لیا تو چند پولیس آفیسر جو ہیں, یہاں تک کہ SP لیول کے پولیس آفیسر جو ہیں ان کو معطلی کا سامنا کرنا پڑا. مینار پاکستان میں آپ بھی کوریج کے لیے جاتے ہیں, عام دن میں ہم بھی کئی دفعہ گئے ہیں, تو وہاں پر ان کی ایک سیکیورٹی ٹیم موجود ہے, مسلح گارڈ موجود ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس موقع پر ان کو سب سے پہلے معطل کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے PHA میرے خیال میں اس چیز کی ذمہ داری اس کو نہیں اس طرح سے لے رہا جس طرح سے TV چینلز نے لی ہے, پولیس نے لی ہے یا حکومت نے لی ہے. 1-2 لوگوں کا ٹرانسفر ہوا ہے PHA میں یا گارڈ جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں. وہاں پر سیکیورٹی کم ہوتی ہے, وہ سپیس بہت زیادہ ہے, وہاں پر ہر شہر سے لوگ آتے ہیں, وہاں باش مسجد بھی ہے, وہاں پر اور بھی کافی ایسی وزٹنگ پلیسز ہیں جہاں پر لوگ مختلف شہروں سے وزٹ کے لیے آتے ہیں. وہی بات ہے
کہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی وہ واحد ایسی جگہ ہے جو کہ نیشنل ہالیڈے پہ آپ کو وہاں پر رش نظر آئے گا. اور رش آپ کو کون سا نظر آئے گا؟ جو لوگ آٹو اسٹیشن سے یہاں فیکٹری میں کام کرتے ہیں یا یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ان کے پاس ایک دن ہے اور انہیں گیدرنگ ان کی جو ہے ہجوم وہیں پر انہوں نے جانا ہے. تو سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے تھی. اس کے ذمہ داران جو ہے وہ پی ایچ اے بھی ہے, باقی جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس جگہ پہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اچھا سعدیہ, اس میں ایک ضروری بات کہ حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس میں یا پولیس آفیسر معطل کیے گئے ہیں یا ٹک ٹاکرز جو ہیں ان کے خلاف یہ بات ایک جو ہے وہ لائے عمل ترتیب دیا گیا ہے کہ اس پارکوں کی سیکیورٹی میں پولیس مامور کر دی گئی اور ٹک ٹاکرز کو پارکس کے اندر ٹک ٹاک بنانا جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے. کیا یہ اقدام کافی ہے ان ایسے واقعات کو روکنے کے لیے؟ زہیب چلیں یہ تو ایک اور لیول کی آپ کہہ لیں کہ آپ نے اقدامات جو ہیں اٹھائے ہیں. ویسے اگر ایز اے سوسائٹی آپ یہ چیزیں آبزرو کریں تو اس سے بھی بڑے کریمنل کیسز آپ کو ٹرانسپورٹ میں, کل آپ نے رکشے والا انسیڈنٹ دیکھا وہ ہو رہے ہیں, گلی محلوں میں چلنے والی خواتین محفوظ نہیں ہیں. پارکس میں زیادہ تر یوٹیوبر یا ٹک ٹاکر یا سوشل میڈیا کے لوگ وہ آتے ہیں جنہوں نے پرینک بنانے ہوتے ہیں, اس طرح کا کرتے ہیں. ظاہر سی بات سے لوگ جو ہیں وہ ڈسٹرب تو ہوتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ وہ بھی ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں, وہ بھی اپنی انجوائمنٹ کے لیے, اپنی کوئی چیز کچھ بھی بنانے کے لیے وہ کہاں جائیں؟ یہ تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں پر وہ بندہ نہیں آئے گا جو ٹک ٹاک بنائے گا یہاں, یا اس کو اجازت لینی ہوگی, یا وہ بندہ آئے گا جو اجازت کے ساتھ آئے گا ٹک ٹاک یا ویڈیوز بنانے کے لیے, یا اسکرپٹ جو ہے وہ اپروو کروائے گا پھر ہو جائے گا. تو اب یہ ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, پھر ان کے پاس تفریح کے کتنے مقامات ہیں آپ دیکھ لیں. دیکھیے جیسے لاہور میں بسنت کا جو ہے فیسٹیول روک دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ مینیج نہیں کر پائی حکومت یا انتظامیہ کہ وہ ڈور پہ جو ہے وہ پابندی لگائے. اسی طرح ٹک ٹاک پہ بھی پابندی لگا دی گئی, مینیج نہیں کر پا رہے کہ وہ سیکیورٹی یا وہ لا اینڈ آرڈر پر عمل کروا سکے. جیسے اس خاتون سائمہ اکرام کے ساتھ زیادتی کی گئی یا ان کو زدوکوب کیا گیا, اس طرح کے بے شمار ویڈیوز ان کی ویڈیو کے بعد وائرل ہوئیں. کافی زیادہ لوگوں نے کی. ایک رکشے پر خاتون کے ساتھ بہت نازیبہ حرکت کی گئی جو بالکل ناقابل برداشت ایک جو ہے وہ بات ہے. اور مرد کو خاص طور پہ اس لاہور کے ایریا میں مردوں کو خاص طور پہ اتنی شرمندگی کا باعث اٹھانا پڑا ان چند اوباش نوجوانوں کی وجہ سے. تو میرے خیال سے کیا یہ لا اینڈ آرڈر پر عمل درآمد کروانا ایک خاص طور پہ ایک ایسے ایونٹ پہ جب تمام عوام باہر ہے, پولیس سیکیورٹی پر مامور ہے, سڑکوں پر اسپیشل ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں, چھٹیاں کینسل کی گئی ہیں, تو میرے خیال سے یہ تمام جو ذمہ داری ہے یہ پنجاب پولیس کی اور سیکیورٹی اداروں کی بنتی ہے کہ وہ ایسے واقعات نہ ہونے دیں. تو وہ اس وقت کہاں پر موجود تھے؟ میرے خیال سے تو ذمہ دار جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ادارے ہیں. بالکل, دیکھیں قانون بنانے سے اور اس پر عمل درآمد کروانے سے کافی چیزیں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے کسی ایک کو اگزامپل بنا کر لوگوں کو دکھایا ہو تو لوگ ڈریں. جب آپ نے 400 بندے میں سے 200 بندہ پکڑ لیا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس انسیڈنٹ کا پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے خانہ پوری کرنی ہے. اس خانہ پوری میں بہت سے لوگوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے, بہت سے لوگوں نے معافی تلافی کر لینی ہے. تو یہ چیزیں مل ملا کے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ قوانین پہ عمل درآمد نہیں نہ کرتے تو یہ انسیڈنٹ ہوتے رہنے ہیں. وہ چاہے آپ کا گھر ہو, آپ کی گلی ہو, آپ کا پارک ہو, آپ کا آفس ہو. بہترین اگزامپل یہ ہے کہ آپ ایسی کوئی اگزامپل سیٹ کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ خوف آئے کہ اگر ہم اس طرح کے اقدامات کریں گے تو ہمیں اس کی یہ سزا مل سکتی ہے. تو آخر میں شادیہ یہ بات ایک جو ہے ہماری گفتگو سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ خاتون کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, چاہے وہ ایک ٹک ٹاکر ہیں, چاہے وہ ورکنگ لیڈی ہیں, کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہیں. جیسے آپ کو بھی کافی دفعہ ہجوم کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا, تو خاتون کو خود سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جہاں جا رہی ہیں وہ وہاں پر سیف ہوں. اگر وہ سیف نہیں ہیں, ان سیف فیل کریں تو وہ وہاں سے چلتے بنیں. زہیب یہ آخری بات یہ کہ 14 اگست کو ہماری کہیں ڈیوٹی لگ رہی ہوتی ہے نا, تو ہم آفس والوں کو کہتے ہیں ہمیں اس جگہ پہ مت بھیجنا, وہاں پر اس قسم کے لوگ آتے ہیں. اور مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ ایک کیمرہ ہوگا اور میں ہوں گی, اب مجھے نہیں پتا اس دھکم پیل میں میرا کیمرہ کہاں چلے جائے یا میرے ساتھ کیسا رویہ ہو, تو ہم خود ہی اوائڈ کرتے ہیں کہ ہم پروفیشنل لائف میں بھی ایسی جگہوں پہ نہیں جائیں. اگر آپ کو جانا بھی ہے, آپ خود دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ 14 اگست کو آپ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں, روڈ بلاک ہوتے ہیں, تفریح گاہیں جو ہیں وہ فل ہوتی ہیں, آپ کو ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو وہ ظاہری سی بات ہے جتنی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے اس میں اس قسم کے جو ہے وہ حرکات بھی ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ خواتین نکلنا باہر جو ہے وہ چھوڑ دیں, آپ نکلیں,
لیکن ٹرمز کنڈیشن اپنے سوسائٹی کے جو نارمز اور ویلیو اس کو مد نظر رکھیں کہ آپ کو کس جگہ پہ کس قسم کے لباس میں اور کس قسم کی جو ہے وہ آپ خیالات کے ساتھ جانا چاہیے، تاکہ آپ اس طرح کے حالات میں جو ہے وہ فیس اگر آپ کرنے آپ کو پڑتے ہیں تو آپ کس طرح سے سروائیو کر سکیں. اور ساتھ میں یہ بات بھی خاص طور پہ کہ جیسے خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے کافی زیادہ ویڈیوز وائرل ہوئی، اس میں خواتین کو نہ صرف اپنی سیکیورٹی رکھنی چاہیے، لا انفورسمنٹ اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ایسے خاص کر کے ایسے مواقع پر جہاں پر ہجوم زیادہ ہو وہاں پر ڈیوٹی جو ہے وہ باقاعدگی سے سر انجام دینا، کہ آپ سڑکوں پر سائڈوں پہ بیٹھے رہیں. بہت بہت شکریہ سعدیہ آپ کے ہمارے پروگرام میں آنے کا. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ.